چلیں انشاءاللہ میں خود ہی ہمت فرماتا ہوں جب تک ہمت ہے سانس ہے دم ہے۔ اب اپنا مضمون پورا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا مخلوط تعلیم، اس کے حوالے سے سیشن 1 ہمارا ہوا۔ سیشن دوسرا سیشن آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم نے آج کے سیشن میں تلاوتیں سنی، حمد نعت سنی، اور بہت سے ممبر ہمارے ساتھ آئے، بچے آئے، بڑے آئے، چھوٹے آئے، بچیاں آئیں، اور خاموش سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سیشن کو بھی فرمائے۔ مقصد کیا ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے بچوں کو شوق آ جائے، کیا آ جائے، ان کا چاکا، پنجاب میں کیا بولتے ہیں، چاکا لے جائے، وہ کہیں پروگراموں میں تلاوت کر سکیں، بلا دھڑک بے دھڑک تلاوت کریں، اور حمد نعت پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، ٹھیک ہے جی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی اور نیت نہ ہو۔ تو مخلوط تعلیم کے حوالے سے ہمارا سیشن ایک ہو گیا تھا جی، مخلوط تعلیم، نظام تعلیم کے نقصانات۔ یہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو یہ بہت پہلے کا رسالہ ہے، اللہ والوں نے بہت پہلے سے ہی آگاہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے ناقدری کرتے ہیں۔ ایسے ادارے جہاں مخلوط تعلیم دی جاتی ہے، ان میں نظم و ضبط کا فقدان ہوتا ہے۔ اکثر طلباء تعلیم کو چھوڑ کر طالبات کی جی حضوری میں لگ جاتے ہیں، یعنی خدمت میں، اور ان کے قریب تر ہونے کے لیے اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے۔ ان کی ساری توجہ اور قوت صرف اور صرف لڑکیوں کی خوشنودی کرنے میں حاصل کرنے میں لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اسکول کالجوں کے اندر ہے، جہاں بھی تعلیم ہے وہاں کا ذکر ہے۔ میری محترم اور عزیز طالبات، ان تک میری بات اگر پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر لاکھ لاکھ کرم ہے، اور ہم کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، با پردہ ہیں، با حیا ہیں، اور مذہب کا احترام ہم پر لازم ہے، اور ہمارا مذہب بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ نامحرم لڑکے اور لڑکیاں اس طرح آزادانہ میل جول رکھیں۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے معاملات کا دائرہ کار بالکل مختلف ہے، اور زندگی میں دونوں کے فرائض بھی مختلف ہیں۔ مثلا مرد کو شریعت نے کمانے کا حکم دیا ہے، اور عورت کو گھریلو انتظامات سنبھالنے کا، بچوں کی پرورش کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان دونوں کو برابری دینا اور ایک جیسی تعلیم دینا مناسب نہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر یہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے رہیں گے، ایک ہی ادارے میں اور ایک ہی کلاس میں پڑھیں گے، تو جنسی طور پر یہ دونوں جلدی جوان ہوں گے، اور ان کی جو جنسی ہوش بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح یہ بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے اکثر طلباء و طالبات مذہبی اور اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی بہت بڑے نقصانات ہیں یہ۔ اور زیادہ اعتماد کی وجہ سے لڑکیاں لڑکوں کی روش اختیار کرتی ہیں۔ اس اخلاقی پستی کی وجہ سے مغربی ممالک میں بھی مخلوط نظام تعلیم کا رواج کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کئی خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور عیش پرستی اور فیشن پرستی کا دور جنم لیتا ہے۔ مردوں میں عورتوں کی مشابہت اور عورتوں میں مردوں کی مشابہت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، پتہ نہیں لگ رہا لڑکی کی لڑکا ہے، لیکن افسوس کہ ان میں قرآن اور اہل قرآن سے نفرت ہوتی ہے، اور مغربی حیا باختہ افراد سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی غیر مسلموں سے ان سے محبت اور اپنوں سے محبت نہیں ہوتی، اور فحاشی اور یہ ملا جی اور یہ فلاں فلاں بلار مارتے ہیں، فحاشی اور یعنی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے، اور عزت و آبرو کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے، اخلاقی پستی اپنی آخری حد کو پہنچ جاتی ہے، اور خوف خدا، فکر آخرت اور اسلامی تعلیمات کا تقدس مٹ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، اس کے اوپر تفصیلی مضمون ریکارڈ ہو چکے ہیں، اسی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے مردوں کو فرما دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق بھی یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجیے مومن عورتوں کے لیے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے حق میں زیادہ حق کی بات ہے، یعنی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے مرد عورتوں کو الگ الگ آیات میں
ارشاد فرمایا، یعنی اتنی اہمیت ہے، ورنہ صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین، تو اس میں سب کو موجود تھا، یہ ان کے حق میں زیادہ حق کی بات ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو علیحدہ علیحدہ خطاب کر کے فرمایا کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے عورتوں کی طرف نہ دیکھو۔ اس لیے ہمارے ہاں کوشش یہ کی جائے گی کہ حتی الامکان ویڈیو کال کا جو ہے ویڈیو میں نہ آئیں آپ لوگ انشاءاللہ، عورتیں، اور دوسری ہم بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ، ہمیں بھی بہت کم دیکھیں گے آپ لوگ، اور جتنا بچا جائے بہتر ہے آج کل کے دور میں، ٹھیک ہے جی۔ تصویر ویڈیوز کے ذریعے بہت کم ہم نے آنا ہی نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے جی، اور مرد بھی نہ آئیں کی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ۔ اور دوسری آیت میں ابھی جو واٹس ایپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ریکارڈنگ ہم نہیں کر رہے، مطلب جو واٹس ایپ پہ آپ نے دیکھا عورتوں کی آواز تو ریکارڈ ہوگی، پرائیویٹ اپنے ممبر کو سینڈ کی جائے گی، ہر کسی کو سینڈ نہیں کی جائے گی، یہ بھی خیال کرنا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں جی، پھاڑ پھاڑ کے عورتوں کی طرف نہ دیکھو، یعنی جان بوجھ کے۔ اور دوسری آیت میں عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ خطاب کر کے سمجھایا، تم بھی اپنی آنکھیں نیچی رکھو، لہٰذا اس مذکور آیت سے معلوم ہو کہ عورتوں کے لیے مردوں کے ساتھ ایک مجلس پہ بیٹھ کر ہنسی مذاق میں مشغول ہونا، یا ان کے ساتھ باہم میل جول رکھنا اور مل جل کر کھانا کھانا، اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں ایک ہی بینچ پر کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہنسنا، اسلام میں یہ سب حرام ہے اور ممنوع ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ازواج مطہرات کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ جب تم آپس میں معاملات کرو تو پردہ کر لیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک ہونے اور پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ وہ ازواج مطہرات کے جن کے دلوں کو صاف رکھنے کا حق تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے۔ اور آیت مبارکہ میں جو مرد مخاطب ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، جن میں سے بہت سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے، لیکن ان سب امور کے ہوتے ہوئے ان کی طہارت قلب اور نفسانی وساوس سے بچنے کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ مرد اور عورت کے درمیان پردہ ہونا چاہیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پردے کے متعلق احکامات نازل فرمائے۔ ذرا غور فرمائیں اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ آج کون ایسا ہے جو اپنے نفس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نفوس سے اور اپنی عورتوں کو ازواج مطہرات کے نفوس سے زیادہ پاک کرنے کا دعویٰ کر سکے؟ یعنی یہ مضمون کیوں کرنا پڑا ہمیں بھی؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے فیملی کے لیے آواز پہنچ رہی تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچے بچیاں ہیں مکس ماحول میں پڑھتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے پردہ کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں، کیا ہیں، بھائی ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، ہم سب کے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی، کہ ہم صحابہ کرام ازواج مطہرات صحابیات سے افضل نہیں ہیں، ان سے بہت کم، ان کے تو جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہم، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑے دل ہمارے صاف ہیں، پاک ہیں؟ ہرگز نہیں، شیطان نفس ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سمجھے کہ ہمارا اختلاط عورتوں کے ساتھ کسی بھی خرابی کا موجب نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس بات سے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک روز دوران سبق ہمارے استاد حضرت مولانا محمد عابد صاحب نے فرمایا کہ دور حاضر کے فیشن پرست لوگ اپنی آنکھوں کی تسکین کے لیے حرمت کو حلت سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال میری عزیز بہنوں، اس ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا، یعنی بیگم کے علاوہ بہنوں، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی ضروری ہے، ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور دیگر عزیز و اقارب کو مغربیت کی تقلید سے بچائیں۔ میری عزیز بہنوں، یعنی ادر وائف، یعنی میری عزیز مستورات، احتیاط اس میں کہ لفظ یہ استعمال کیا جاؤ یہ سارا، کیونکہ یہ رونے کا مقام۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں خود سے نفرت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم نے اپنے گھروں میں مسلمان بچے تیار رکھے ہوتے تو ظلم، گناہ اور مصیبت کا یہ کالا دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے دور رکھا اور انہیں قرآن کریمہ سے محروم کر دیا، اس لیے کہ ہم نے بچپن سے انہیں انگریزی لباس پہنا کر انگریزی تعلیم کے تند دور میں جھونک دیا ہے۔ تو پھر یہ بچے آج بڑے ہو کر انگریزوں کی نہیں مانیں گے تو اس کی مانیں گے؟ ہم نے اپنے گھروں کو گناہ سے آلودہ رکھا، آج انہی گھروں سے نکلنے والے بچے ملک اور قوم کے حکمران بنے ہیں۔ ٹیلی ویژن
اور جو بھی کچھ آج کل نیٹ شیٹ میں ناچنے ہیں، شراب پی کر خنزیر کی طرح تھرکنے اور بے حیائی کو روشن خیالی سمجھنے والے افراد انہیں اسکولوں کے تعلیم یافتہ ہیں جو کہ معیاری تعلیم کے دعوے دار ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے سب کچھ اپنانا سوائے ذلت و رسوائی اور شرمندگی کے اور پار کے کچھ نہیں ہے۔ مخلوط نظام تعلیم ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جس نے پاکستان کی جڑوں کو اکھیڑ دیا ہے اور مسلمان بچیوں کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ یہ تو رونے کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ میری عزیز مستورات، اس موجودہ دور میں آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے اور زندگی کے باقی لمحات کو غنیمت سمجھ کر اپنے اور اوپر عائد ہونے والے فرائض ادا کرنے چاہیے۔ اور اس وقت ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور توبہ کی پاکیزہ اور چادر اوڑھیں اور خوب عبادت کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں جو بھی ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درمنزل اور اس کے لیے مثل درس کا آگے ہے، لہذا ہم اسکول کی اچھی پرورش اور آبیاری کریں اور بہترین اسلامی ماحول والے اسکولوں، کالجوں اور اچھے ماحول والے پرائیویٹ اداروں میں بچوں کو داخل کروائیں تاکہ ان کا مستقبل اچھا اور دیندار بنے اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ تھی رسالے کی بات، اور کچھ اب ہم اپنی گزارشات کر کے اس کے بعد دعا کریں گے کیونکہ ممبر تھک جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور ایک ممبر رہ گئے ہیں، ویسے زوم کے بھی 10 منٹ رہ گئے۔ تو آج کیونکہ رسالہ ماشاءاللہ 1400 کب کا ہے جی، 29 ہجری، 7 سال پہلے کا ہے رسالہ، اور آج کل اسکول کالجوں میں کیا ہے کہ ضرورت ہے اب ہماری، تو کیا کرنا ہے جی، اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ بچوں کی بہت زیادہ تعلیم و تربیت کا خیال کریں، گھر کے اندر انہیں ٹرین کریں اور زیادہ تر انہیں پڑھائیں اپنی موجودگی میں، ٹیوشن بھی جہاں پہ پڑھائیں وہاں پہ پردے کے ساتھ مکس ماحول نہ ہو، اور گھروں کے اندر بھی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے ضروری 2024 کی بات ہے، ٹیکنالوجی سیکھیں اور سکھائیں بچوں کو، کیا کریں اس پہ خرچے کریں۔ ٹیوشنوں کے 6,000 روپے پتہ لگتا ہے فیس دیتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں مفت میں پڑھتے ہیں قرآن۔ ایسے بھی ہیں دین کے بڑے جو ہے نا باغی لوگ ہیں، کیا کہا جائے۔ اور اسکولوں میں 20-20-30 ہزار ان کی کیا ہیں فیسیں ہیں، قرآن پاک کے لیے 1,000 روپے نکالتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے ہاتھ درد کرتے ہیں، ان کے جیب میں ہاتھ نہیں جاتے، سانپ ڈس لیتا ہے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے لیے بھی مشورہ یہ ہے کہ اسکول کالجوں میں تو آپ برائے نام پڑھائیں، ان کو اسکل سکھائیں، کمپیوٹر سکھائیں، انٹرنیٹ کی تعلیمات سکھائیں، اور اس پہ بھی بڑے بڑے گرو بیٹھے ہوئے ہیں، سانپ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے سے آگے نکلنے نہیں دیتے لوگوں کو، پیسے لے کر کھا جاتے ہیں۔ تو کیا کریں پھر اس میں، ایماندار لوگوں کو ڈھونڈے، بس انجینئر صاحب کو ڈھونڈے، فلاں کو ڈھونڈے، اور اچھے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے سیشن کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کمی بیشی معاف فرمائے، جو کمی بیشی ہوئی ہمارے سے جو شامل ہیں آخر تک شامل ہیں دعا میں، اور جو نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آنا قبول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا، پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، اللہ قبول فرمائیے، کمی بیشی معاف فرمائیے۔ جو کچھ کہا گیا ہمیں خود بھی عمل کرنے کی، ہماری عورتوں کو بھی، سب بچے بچیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، پاکیزہ ماحول ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ، ویسے ہمیں منافقت سے بچائیے، صحیح طرح ہمیں یا اللہ جو کہیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور سب بچے بچیوں کو اتفاق محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، تمام مراحل میں ان کو کامیاب فرمائیے، اور ہمارے اکابرین مشائخی نظام کا جو مقصد ہے، نیک مقصد، ان کو اس پہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، زیادہ سے زیادہ ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، اصلاح فرمائیے ہماری، اور ہمیں یا اللہ نمازوں کے اندر سستی ختم فرمائیے، نماز سستی ہماری ختم فرمائیے، دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔